بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے لیے یقین کریں کہ ایک خزانہ ہے، صحیح معنوں میں خزانہ ہے۔ ایسا خزانہ ہے کہ جس کی تلاش میں دنیا کا ہر مسلمان، ہر مومن، بیسیکلی ہر شخص ہی رہتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگ اپنی حاجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اور جو کوئی تسبیحات بتا دے کرتے ہیں۔ ان حاجات میں خواہ وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوں یا دنیاوی حاجات حاصل کرنے کے لیے بھی، تو ناظرین ہر بندہ تلاش میں رہتا ہے۔ ناظرین، ایک ایسا موضوع جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسم اعظم کیا واقعی ہے؟ جی ناظرین، اسم اعظم کا واقعی ایسا معاملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا اسم اعظم بتایا ہے کہ اگر اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا کوڈ ورڈ ہے، ایک ایسا نام ہے اللہ رب العزت کا، ایک ایسا طریقہ ہے کہ جب اس سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یا وہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی یا پتہ نہیں قیامت کے لیے رکھ دی گئی ہیں دعائیں، لیکن ناظرین اسم اعظم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ دعا مانگیں، آپ جو بھی دعا مانگیں تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ ناظرین میں نہیں کہہ رہا، احادیث مبارک کہہ رہی ہیں، احادیث مبارک۔ تو اس لیے جو میں آج آپ کو دعائیں بتانے جا رہا ہوں وہ اسم اعظم کی ہے، اور اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسکرین شاٹ بھی لینے کو تیار ہو جائیے، کوئی کاپی پین ہے تو وہ بھی رکھ لیجئے پاس، تاکہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، یعنی آپ کی 1000 لاکھ تسبیح ایک طرف اور یہ والی مانگی گئی دعا ایک طرف، لیکن یہ دعا ان سب پہ بھاری۔ ناظرین، میں جو ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ حدیث مبارک میں سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی حد تک، عام زبان میں جو ہم کہتے ہیں آج کل کہ وہ شیئر کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیے، جن میں کائنات کے راز تو دکھا بھی دیے، قیامت کے آنے کی بھی باتیں بتا دیں، وہ بھی تو راز کی باتیں ہیں۔ تو جہاں تک بات رہی اسم اعظم کی کہ جو مجھ سے دعا کی جائے تو میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، فار ایگزامپل، ہم لوگوں کے آج کل معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں، ہم سب لوگوں کے، جتنے بھی اسپیشلی جو ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے ہیں، کیونکہ سب لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ ہم ایسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہر وقت سب سے پہلے تو کوئی بندہ جو ہے وہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا پیر مل جائے، ایسا فقیر مل جائے، کوئی ایسا بابا مل جائے، کوئی ایسا کوئی آستانہ مل جائے، کوئی ایسی درگاہ مل جائے، کوئی ایسا مزار مل جائے، کوئی ایسا کچھ مل جائے، کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے کہ جہاں ہم جائیں اور وہاں جا کے ہم دعا کریں یا وہ ہستی ہمارے لیے دعا کرے تو ہمارے سارے کام پورے ہو جائیں، کیونکہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں اللہ نہیں سن رہا۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ جی ناظرین، سب لوگ ایسے، کیونکہ میں خود ان چیزوں سے میرا واسطہ ہے تو میں نے لوگوں کو سنا ہے، لوگ بڑے مایوس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اکثر اوقات تو میرے چینل کے کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ بھائی جتنی مرضی دعائیں کر لو، اللہ نے قبول اسی وقت کرنی ہوتی ہے جب اس نے کرنی ہوتی ہے۔ یہاں تک یہ ایک مایوسی کی حد ہے۔ ناظرین، ہمیں اس مایوسی کی حد تک نہیں جانا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تحفہ پیش کر دیا جائے، ایک دعا ایسی کہ جس سے آپ جب مانگیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی، میرے نبی فرما گیا، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، معاملہ یہاں تک ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا کہتے ہوئے سنی۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ نے خواہش ظاہر کر دی کس چیز کی؟ جب وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ سن لی دعا۔ جیسے ہی وہ دعا سنی تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسکرا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتا دیا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، وہ قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی وہ نام بتا دیجئے، یعنی جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں یہ سن کر علیحدہ ہوگی اور خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر، یعنی تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ بتایا ہی نہیں اور وہ اتنا خاص نام ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر میں نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو چوما اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اعظم کے واسطے سے، اس اسم اعظم کے واسطے سے، ناظرین غور سے سنتے رہیے، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا بھی مناسب نہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ اس اسم اعظم سے اگر دنیا بھی مانگ لی جائے تو اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں پیغمبر ہوں، یہ پیغمبر کی بیوی ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہتر نہیں کہ ہم دنیا مانگ لیں، کوئی دنیا کا سامان کہیں نہ مانگ لیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچائے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ دعا کون سی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا کہ یہ کیا فرمایا، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطے سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ سن کر اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے ایک دعا مانگی۔ اب ناظرین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی وہ کیا تھی، اور جو دعا حضرت عائشہ صدیقہ نے مانگی وہ کیا تھی؟ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ نے جو دعا مانگی تھی، وہ جب دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا سنی تو آپ ہنسے اور فرمایا، اسم اعظم انہی ناموں میں ہے جس کے ذریعے تم نے ابھی دعا مانگ لی ہے۔ تو ناظرین، وہ دونوں دعائیں کیا تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی حضرت عائشہ صدیقہ نے، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ اسکرین شاٹ لینے کو تیار ہو جائیے، اور ناظرین یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے اب دعا انہی ناموں سے مانگنی ہے، انہی ناموں سے مانگتی ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو میں نے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگتے ہوئے سنا تھا وہ تھی یہ۔ ناظرین اس دعا کا اسکرین شاٹ لے لیجئے ابھی۔ یہ تھی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ کی دعا بھی بتا رہا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے اس طاہر، طیب، برکت والے اور تجھ سے سب سے پیارے نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، جس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے وسیلے سے کچھ مانگا جائے تو تو عطا فرماتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے واسطے سے رحمت طلب کی جائے تو تو رحمت فرماتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے واسطے سے پریشانی دور کرنے کی درخواست کی جائے تو تو پریشانی دور کرتا ہے اور مشکل کشائی فرماتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ نے جو دعا مانگی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ تھی۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دعا کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ سے رحمان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ محسن و مہربان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے تمام اسماء حسنہ سے دعا کرتی ہوں جو مجھے معلوم ہو یا نامعلوم ہو، یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر
رحم عطا فرما۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ دعا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہنستے ہوئے کہ اس میں اعظم انہی ناموں میں سے ہے جس سے تم نے یہ دعا مانگی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اس میں دنیا نہیں مانگی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا مانگا تھا؟ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو ناظرین، آپ کو جو بھی چاہیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ ان دو دعاؤں سے مانگیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی۔ موبائل کو سامنے رکھ لیجئے اور بار بار اس دعا سے اپنی حاجت پکاریے اللہ رب العزت کے حضور۔ لیکن ذہن میں رکھ لیجئے 2 نفل نماز رکعت جو بھی پڑھنے کے اوقات ہوں، جس میں آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، تو آپ کے لیے کوئی بھی اس میں قید نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث مبارک میں سے ہے۔ تو جو بھی مبارک گھڑیاں ہوں، ان گھڑیوں میں جن میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل نماز پڑھ کے ان دونوں جو دعائیں ہیں عربی میں، ان سے بار بار پکاریے، اپنی حاجت اللہ رب العزت کو بتائیے، تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ رب العزت آپ کو نہ عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کے لیے تحفہ عظیم ہے، لیکن جو لوگ سمجھ سکیں ان کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اب انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔